اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل احترام پچھلے ہفتے ہم نے سن 6 ہجری کے واقعات پڑھے تھے. اب سن 6 اور 7 ہجری کے درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطوط ارسال کیے ہیں بادشاہان دنیا کے نام، ان کا تذکرہ اور غزوہ خیبر کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے ہم اس جمعے کے عنوان میں کریں گے. ہم پچھلے ہفتے جو چیز ہم پڑھ کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سیاست کا طریقہ اور انداز دیکھیے. سیرت کے پڑھنے کے اور سیرت کے سننے کے یہ فوائد ہوتے ہیں کہ دنیا کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اسلام کی بات کو سامنے لوگوں کے رکھنا ہے. آپ غالب ہو تو تب کس انداز میں رکھنا ہے، اور آپ مکے والی زندگی جی رہے ہو، محکومیت والی زندگی جی رہے ہو، تب کس طرح سے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک طرف قریش مکہ کفار ہیں، مکے کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مدینے کے قریب یہودی بسے ہوئے تھی، ان کی بستیاں تھیں. میں نے بتا چکا ہوں کہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور اس طرح کے یہ قبیلے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اترے ہوئے تھے. دوسری طرف روم تھا، فارس تھا، اور دوسرے مصر کے بادشاہ تھے، حبشہ کے بادشاہ تھے. یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت کی، جیسے کہ آج دنیا کا سپر پاور امریکہ ہے، روس کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور کئی ایک ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ میں بڑی طاقت ہیں. تو اس وقت کی سپر پاور روس تھی، فارس تھا یہ، اور مصر تھا، جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے آپ کی سیرت اور آپ کا سیاست کا انداز دیکھیے کہ آپ کے اوپر قریش مکہ بار بار حملہ کر رہے تھے. سن 2 ہجری کے اندر قریش مکہ چڑھ کر آئے، سن 3 ہجری میں وہ چڑھ کر آئے، اور 4 ہجری میں چڑھ کر آئے، 5 ہجری میں وہ چڑھ کر آئے. بڑے واقعات بھی ہوئے اور چھوٹے واقعات بھی ہوئے. غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، اور غزوہ خندق بھی ہوا. یہ تو بڑے واقعات ہیں، اور ان میں قریش مکہ خود چل کر آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، وار کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے معاہدے کی ضرورت تھی کہ دشمن ادھر سے تو ختم ہو جائیں، رک جائیں، اور ہم اپنی دعوت کا رخ دوسری طرف کر دیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے معاہدہ کر چکے ہیں صلح حدیبیہ کے نام پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر. وہاں معاہدے میں یہ طے ہو چکا کہ 10 سال تک کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا. اب آپ نے 10 سال تک ایک باؤنڈری لگا دی کہ مکے کی طرف سے کوئی فوج 10 سال تک حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی. گویا کہ ہم اب اس طرف سے بالکل محفوظ ہیں، اور اس طرف سے کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اب اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اب ہمیں دوسری طرف بڑھانا ہے. ایک طرف یہود تھے، یہود کے 3 قبیلوں کو وہاں سے مار بھگایا اور ان کو بھی باہر نکال دیا تھا. تو اب جو قریبی دشمن تھے ان میں کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا یا آپ سے مقابلہ آرائی کے لیے نکلتا. تو اب آپ نے اپنے صحابہ کو اور اپنے جانثاروں کو رؤسائے دنیا کی طرف بھیجا. آپ نے سب سے پہلے ایک قافلہ بھیجا روم کی طرف. روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. اور ایک قاصد بھیجا آپ نے فارس کی طرف. فارس کے بادشاہ کے پاس نبوت کا اور دعوت کا پیغام بھیجا. ایک نجاشی کے پاس بھیجا، اور ایک صحابی کو بھیجا آپ نے مصر، جو اس وقت کی سکندر اعظم، جو بڑی سلطنت دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے. تو یہ انہی کی بچی کچی سلطنت اور حکومت چلی ہوئی آ رہی تھی، جو اس وقت میں بھی مصر کے اندر موجود تھی. تو آپ نے روم کے بادشاہ کے پاس حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا. حضرت دحیہ کلبی ان کے پاس پہنچے.
آپ جانتے ہیں کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، قیصر اس کا لقب ہوا کرتا تھا۔ تو قیصر کے پاس حضرت دحیہ کلبی پہنچے اور انہوں نے جا کر ایک زوردار اور زبردست پیغام اور تقریر اس کے سامنے کی، اور جو چیز وہ لے کر آئے ہیں، جو پیغام اور جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر آئے ہیں، ڈائریکٹ اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں تھما دینا ہے، بلکہ اس کی اہمیت جتا کر جب اس کو دینا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں کس کے سامنے کس کا خط پڑھنے جا رہا ہوں اور کیا چیز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت دحیہ کلبی نے اس کے سامنے زوردار تقریر کی اور اپنی دعوت کا اس کے سامنے اظہار کیا اور کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور ہمارے نبی اور ہمارے رسول اور ہمارے بڑے اور سردار اس طرح کے ہیں، اس طرح کی ان کی دعوت ہے اور یہ آپ کی طرف ان کا پیغام آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بادشاہوں کو اپنی دعوت کا اور رسالت کا اور توحید کا پیغام بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ تو روم کے بادشاہ کو بھیجا کہ تم اللہ کو ایک مانو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور اگر تم ایمان لے کر آ گئے تو امن اور سلامتی میں رہو گے، تمہاری حکومت بھی بچ جائے گی، تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی محفوظ رہے گی، آخرت بھی محفوظ رہے گی، اور اگر نہیں ایمان لاتے ہو تو عنقریب ہمارے جانثار تمہاری اس حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے اور تمہیں حکومت سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے، اور اس کے اوپر بھی ہماری حکومت ہوگی۔ حضرت دحیہ کلبی کی ساری بات سن کر جو یہ روم کا بادشاہ تھا قیصر، یہ بڑا ذہین اور بڑا دماغدار آدمی تھا، اس نے آپ کا بڑے اچھے سے حضرت دحیہ کلبی کا ویلکم اور استقبال کیا، آپ کو اچھے سے ٹھہرایا اور اپنی مجلس کے اندر آپ کے اس خط کو پڑھ کر سنایا۔ آپ کے خط کو جب اس نے لیا تو اپنے ہونٹوں سے لگایا، اپنے آنکھوں سے لگایا اور اس کو چوم کر کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف۔ جو پورا مجمع اور آپ کی قیصر روم کی جو اس وقت کی بادشاہت اور سلطنت سجی ہوئی تھی، جو دربار سجا ہوا تھا، ان میں تمام لوگوں کو بآواز بلند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختصر سا خط تھا وہ سنا گیا۔ اب قیصر نے جب سب کے سامنے اس دعوت کو رکھ دیا تو اپنے کچھ خاص لوگوں کو بلایا جو اس کے مشورہ کرنے والے لوگ تھے اور جو اس وقت کے دیندار سمجھے جاتے تھے، جو اس حکومت میں علماء سمجھے جاتے تھے، ان کو بلایا اور اپنے جو دربار تھا اس کے دروازے بند کرا دیے اور سب کو بٹھا لیا اور کہا کہ میں ان کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں ان کے اوپر یقین رکھتا ہوں، یقیناً یہ آخری نبی ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے اور میں ان کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو آپ کی مجلس میں، قیصر روم کی مجلس میں جو درباری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ بادشاہ تو بے دین ہو گیا، یہ اسلام کو قبول کر رہا ہے، اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے۔ کہ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے پادری اس وقت کے اپنے دروازوں کی طرف بھاگے کہ جا کر ہم پورے سلطنت اور روم کے اندر اعلان کر دیں کہ بادشاہ بے دین ہو گیا ہے اور لوگ آ کر اس کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں، اس کے محل پر چڑھائی کر دیں اور اس کا تکہ بوٹی کر ڈالیں۔ تو جب وہ بھاگنے لگے اس ارادے سے کہ ہم جا کر لوگوں میں افواہ پھیلائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ روم بادشاہ قیصر جو ہے وہ بے دین ہو گیا ہے، تو اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازے پہلے ہی بند کرا دیے تھے جس سے کہ یہ باہر نہ نکل سکیں۔ اس نے بلایا کہ واپس آ جاؤ، میں نے اسی لیے دروازے بند کرا دیے تھے اور میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ میں نے یہ تمہارا ٹیسٹ کیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے دین سے پھسل رہے ہو اور دین کے ماننے والے نہیں ہو۔ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، اب تم اس اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور پکے نکلے ہو، میرا ایمان لانے کا اور ان کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مطمئن رہو۔ مجلس برخاست ہوگی۔ دحیہ کلبی، حضرت دحیہ کلبی کو قیصر روم نے بلایا اور کہا کہ میں اپنی قوم کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہوں تو یہ لوگ مشتعل ہو رہے ہیں اور ہنگامہ برپا کرنے اور میری تکہ بوٹی کرنے کے در پر ہیں۔ اگر میں نے رسالت کا اقرار کر دیا اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیا تو مجھے یہ مار ڈالیں گے اور میری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ میں مجبور ہوں، میں کس طرح سے اسلام کی دعوت کو قبول کروں؟ آپ سچے ہیں، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ بھی سچا ہے اور آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، میں 100% اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو اب قیصر روم بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرے ایمان لانے سے کام نہیں چلنے والا، مجھے تو یہ لوگ ختم کر دیں گے۔ آپ ایسا کرو
کہ جو ہمارا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوا کرتا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو اسقف اعظم کہا جاتا تھا، کہ تم اسقف اعظم کے پاس جاؤ، جس کو آج کی زبان میں ہمارے میں آج عیسائی پوپ بولتے ہیں۔ پوپ جو ہوتا ہے وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا رہبر اور رہنما ہوتا ہے، جو اس کا ہی آخری فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ جس ملک کے اندر کوئی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر بھی سب پوپ کے نیچے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے اسقف اعظم کے پاس دحیہ کلبی کو قیصر روم نے بھیجا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر اپنی دعوت کا پیغام ان کو دو۔ تو یہ پوپ کے پاس پہنچے حضرت دحیہ کلبی۔ پوپ کالے لباس کے اندر، کالے سوٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے جا کر اپنا پیغام سنایا کہ میں آخری نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ مکے کے اندر مبعوث ہو چکے ہیں، اور وہ اسلام کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، یہ چیزیں وہ بتاتے ہیں۔ اسلام کی جب پوری دعوت دی تو پوپ نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، اور جن کا ہم اپنی کتابوں کے اندر انتظار کر رہے تھے وہ نبی آ چکے ہیں۔ یہ پوپ اپنے کمرے کے اندر گیا، کالا لباس اتارا اور سفید لباس پہن کر اپنے آ کر جو ان کی تقریر کرنے کی جگہ تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور وہاں پر جو اس کے مجلس کے اندر اور اس کے معبد خانے کے اندر اور گرجا گھر کے اندر جو لوگ جمع ہوا کرتے تھے وہ سب لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے سامنے اس نے تقریر کی کہ محمد الرسول کہ احمد کا، جس نبی کا ہم آخری نبی کا احمد کا انتظار کر رہے تھے، احمد اس نے اس لیے کہا کہ ان کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ملتا ہے وہ آپ کے احمد نام سے ملتا ہے۔ تو اس نے احمد، جس نبی احمد کا ہم ذکر کر رہے تھے اور یاد کر رہے تھے اور انتظار میں تھے، وہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں، مکے کے اندر آ چکے ہیں، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور تمہاری اور تم سب کی نجات اسی میں ہے کہ تم بھی ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس لیے کہ جس کا ہم زمانوں سے انتظار کر رہے تھے وہ آخری نبی آ چکا ہے۔ اب ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے نیچے کے جو لوگ تھے، جو اس سے چھوٹے عالم تھے، جو چھوٹے پوپ تھے، تو ان سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا سارا کام بگاڑ دے گا، جو ہماری سیاست چل رہی ہے، جو ہماری دکان چل رہی ہے، اس سب کو اجاڑنے کے لیے درپے ہے، اور یہ آخری نبی پر ایمان لا رہا ہے، ان کا غلام ہو گیا ہے۔ وہ لوگ سب اٹھے اور اس پوپ کو اتنا مارا کہ اس کو شہید کر دیا۔ شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے نبی کی رسالت کا اقرار کر چکا ہے اور نبی کو آخری نبی مان چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی نے جب دیکھا کہ پوپ کو ان لوگوں نے مار دیا ہے، آرام سے اٹھے اور قیصر روم کے پاس پہنچے۔ قیصر روم کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ پوپ کا تو یہ حال ہوا ہے، اور اس کو تو لوگوں نے اس طرح سے مار دیا جب اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو قیصر روم نے کہا کہ میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے بھی لوگوں کے سامنے اقرار کر دیا اور اعلان کر دیا اپنے اسلام لانے کا، تو میرا بھی یہ لوگ یہی حشر کریں گے، میری حکومت کو ختم کر دیں گے اور مجھے یہ قتل کر ڈالیں گے۔ اب قیصر روم نے حضرت دحیہ کلبی سے کہا کہ میں مجبور ہوں اسلام لانے پر، حالانکہ میرا دل انہی کی طرف پڑا ہوا ہے۔ اور اس نے حضرت دحیہ کلبی کو تو بھیج دیا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ روم کے اندر تلاش کرو کہ وہاں سے کچھ لوگ اگر آئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں تجارت کے لیے یا گھومنے کے لیے، یا کچھ لوگ مکے کے یا مدینے کے یہاں پر رہ رہے ہوں تو انہیں بلا کر لاؤ، میں اس نبی کے بارے میں اور زیادہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جب روم کا چکر لگایا تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت سفیان یہاں پر ہیں، تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اور پچھلی ساری جنگوں کی جنگ احد ہو یا غزوہ خندق ہو یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوں یا مکے کی سرداری ہو، یہ حضرت ابو سفیان ابھی تک مکے کی کر رہے تھے اور بڑے سرداروں میں تھے حضرت سفیان۔ حضرت سفیان سے جا کر کہا کہ قیصر روم تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت سفیان جا کر محل میں پہنچتے ہیں، اور محل میں کھڑے ہو کر اس نے بڑا زبردست اور دلچسپ مکالمہ حضرت ابو سفیان کے بیچ اور قیصر روم کے بیچ ہوتا ہے۔ قیصر روم آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے ان کے نسب کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا نسب کس طرح کا ہے، کیسے نسب سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی طرح کی جنگ لڑ چکے ہیں، اور جو پورا ٹولہ اللہ کے رسول کی مخالفت پر کھڑا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ دشمن اللہ کے رسول کے ہیں، ان کے سردار ہیں ابو سفیان، لیکن اس کے باوجود سچ اور حق بات کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم سب میں سب سے اعلیٰ نسب کے محمد ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بادشاہ نے پوچھا نسب کے بارے میں، کہا کہ سب سے اعلیٰ نسب ان کا ہے اور ہم میں ان سے اعلیٰ نسب کا کوئی نہیں ہے، سب سے اونچے نسب اور خاندان کے ہیں وہ۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا ان کے پاس سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، ان کی پرانی نسلوں میں باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کہ بادشاہ تو نہیں گزرا۔ پھر کئی طرح کے سوال کیے۔ پورا مکالمہ جب ہو گیا ابو سفیان اور قیصر روم کے بیچ، تو اس نے حضرت ابو سفیان کو دوبارہ بلوایا اور کہا کہ میں نے جو آپ سے یہ سوال کیے ہیں، میں نے اس لیے آپ سے سوال کیے ہیں تاکہ میں ان کے بارے میں جان سکوں۔ میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کیا کہ ان کا نسب کس طرح کا ہے، تو آپ نے بتایا کہ ان کا اعلیٰ نسب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو اعلیٰ نسب ہی کے اندر بھیجتا ہے۔ جب آپ نے یہ بتا دیا مجھے کہ ان کا اعلیٰ نسب ہے تو میں نے اندازہ لگا لیا یقیناً وہ سچے نبی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی چھوٹے موٹے نسب کے اندر نہیں بھیجتا، اعلیٰ نسب کے اندر نبی پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے دوسرا سوال یہ کیا، اب وہ اپنے سوالوں کا کیوں بیان کر رہا ہے قیصر روم کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کوئی ان کے باپ داداؤں میں بادشاہ تو نہیں گزرا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ان کو بھی یہ چسک پلتی دل کے اندر کہ میں بھی بڑا بنوں، میں بھی سردار بنوں، میں بھی بادشاہ بنوں۔ تو بعد میں سرداری تو چل نہ سکی، لیکن بعد کے لوگوں میں سرداری کا مادہ بچ جاتا ہے کہ میں بھی سردار ہوتا اپنے باپ کی طرح، تو یہ سردار تو بن نہ سکے، تو اس لیے انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ نبوت بھی بادشاہی کی طرح ہوتی ہے، بادشاہ اور نبوت میں کوئی فرق نہیں، اس کی بھی نبی کا درجہ بھی بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، تو انہیں بادشاہی کرنے کا اور سرداری کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے کوئی جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پورے عرب کے اندر ان سے صادق اور امین کوئی شخص نہیں ہے، پورا عرب، پورا مکہ، پورے اہل قریش جانتے ہیں کہ ان سے سچا آدمی کوئی ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کہ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ جو مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، مخلوق کے معاملات میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ پروردگار کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ جب ہم لوگوں سے کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ رہا تو اللہ کے اتنے بڑے پیغام کو جھوٹ بات کیسے وہ کہہ سکتا ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کے ماننے والے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں، تو تم نے جواب دیا کہ ان کے ماننے والے غریب ہیں۔ تو یہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ جو اللہ کے نبیوں کی دعوت ہوتی ہے تو نبوت پر جو سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں تو اس وقت کے غریب لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے نبی کے پیغام کو غریبوں کے ذریعے سے آگے بڑھاتا ہے۔ اگر مالدار لوگ پہلے ایمان لے کر آ جائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ دعوت کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ حق بات کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ مالدار لوگ ایمان لے کر آ گئے، ان کے دباؤ میں غریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ غریب لوگوں کو توفیق دیتا ہے، وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر جب غریب لوگ ایمان لے آتے ہیں تو وہ اسلام کی حقانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ تو جب اسلام کی حقانیت مالداروں پہ کھلتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بھی ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ پہلے غریبوں کو توفیق دیتا ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی ان کے ماننے والوں میں مرتد تو نہیں ہوا ہے، یہ میں نے اس لیے سوال کیا کہ جو حق کی چاشنی کو پی لیتا ہے وہ اس کے بعد مرتد نہیں ہوتا، وہ اسلام سے نہیں پھرتا ہے۔ جن لوگوں نے حق کی چاشنی کو اور حق کی مٹھاس کو پی لیا ہے، کوئی ان کے ایمان لانے کے بعد نہیں پھرا، کوئی مرتد نہیں ہوا، کوئی اسلام سے باہر نہیں گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعوت سچی ہے اور حق ہے، اور جو اسلام کا گھونٹ اور جو اسلام کا جام وہ پلا دیتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی مرتد نہیں ہوتا، اپنی بات سے نہیں پھرتا، اسلام سے نہیں پھرتا۔ پھر کہا کہ تمہارے وہ وعدہ کے پورا کرنے والے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو میں نے سوال اس لیے کیا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے میں سچے ہوتے ہیں اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے بیچ ابھی ایک صلح حدیبیہ کا ایک نام پہ معاہدہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں، وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے اور معاہدہ نہیں توڑتے، وہ اپنے معاملے میں اور عہد کرنے میں بڑے پختہ ہیں اور بہت پکے ہیں اس معاملے کے اندر۔ پھر ابو سفیان سے کہا کہ میں نے تم سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ تمہارے بیچ کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ تو تم نے جواب دیا تھا کہ ہاں
ہمارے بیچ لڑائی ہوئی ہے، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں۔ بدر صحابہ کرام جیتے تھے، احد قریش اہل قریش اور کفار مکہ جیتے تھے، اور جو غزوہ خندق ہوا تھا اس میں لڑائی تو ہوئی نہیں، تو 50-50 رہ گیا، یعنی کہ نہ قریش جیتے اور نہ مدینے والے جیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے بیچ لڑائی ہوئی ہے، کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں۔ تو قیصر روم نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور نبی کے ماننے والوں کو کبھی فتح دے کر آزماتا ہے اور کبھی شکست دے کر آزماتا ہے، کہ ان کو فتح دے دی کہیں یہ غرور میں تو نہیں آ گئے، پھر شکست دیتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا ایمان کمزور تو نہیں پڑ رہا ہے۔ تو جب شکست ہوتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے اپنے لوگوں کو آزماتا ہے۔ میں نے ایک سوال آخری آپ سے یہ کیا تھا کہ ان کا پیغام کیا ہے، تو تم نے بتایا کہ وہ عبادت کے لیے کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، صلہ رحمی کے لیے کہتے ہیں، اخلاق کا معاملہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور لوگوں سے اچھے معاملات کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو یہ سب باتیں نبیوں کی دعوت میں شامل ہیں، یہ نبیوں کا مشن ہے، نبیوں کا پیغام ہے۔ اور ابو سفیان جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے یہ پیر رکھے ہوئے ہیں، خوب غور سے سن لو اور یقین کر لو کہ وہ تمہاری ہی زمین نہیں، بلکہ جہاں میرے پیر رکھے ہوئے ہیں وہ ایک دن اس زمین کے بھی مالک بنیں گے۔ اور میں ان سے تمنا رکھتا ہوں ملاقات کا، میرا من چاہ رہا ہے کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں اور ان کا انتہائی درجے کا عقیدت مند رہوں، اور میں ان کے جا کر پیر دھو کر پانی پیوں۔ یہ قیصر روم حضرت ابو سفیان سے کہہ رہا ہے کہ جس زمین پر میں بیٹھا ہوا ہوں عنقریب وہ اس کے بھی مالک بنیں گے، اور جو زمین تمہاری ہے وہ اس کے بھی مالک بن جائیں گے۔ تو حضرت دحیہ کلبی آپ کی ان ساری باتوں کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول وہ معذرت کرتا ہے لیکن انتہائی سمجھدار ہے، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، اور اس طرح سے اس نے یہ سب چیزیں کی ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں نے قیصر روم سے یہ بات سنی کہ اس نے تو اللہ کے رسول کو کبھی دیکھا بھی نہیں، اور یہ عرب کے بارے میں اتنا جانتا نہیں، ہماری دعوت اور لڑائی کے بارے میں اتنا کچھ اس نے سمجھا نہیں، اور نبی کو آج تک اس نے دیکھا ہی نہیں، لیکن وہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارے قریب کے رہنے والا ہے، ہم ہی میں کا ہے، ہم سے زیادہ وہ اس کو جانتا ہے اور دعوت کو جانتا ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا، اور ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور ہمیں ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ میں نے قیصر روم کے سامنے اس کی باتوں کو سن کر اندازہ لگا لیا کہ ساری دنیا پر فتح نصیب ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت ابو سفیان آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیغام کے اندر اسلم تسلیم تھا کہ اگر تو ایمان لے کر آئے گا تو محفوظ رہے گا۔ وہ ایمان اس لیے نہیں لا رہا کہ تاکہ اس کی حکومت ختم نہ ہو جائے، تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس ڈر سے ایمان نہیں لا رہا تو عنقریب اس کی حکومت بھی ختم ہوگی اور وہ بھی ختم ہوگا۔ یہ ایمان نہیں لایا، لیکن بڑا سمجھدار آدمی تھا اور بیچ کی بات کر کر نکل گیا اللہ کے رسول کی تعریف کر کر۔ دوسرا خط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ کسرا کو بھیجا تھا، جو فارس کا رہنے والا تھا اور جس کا نام تھا خسرو پرویز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اس کے پاس پہنچے تھے، اور یہ جب آپ کا خط اس کو ملا تو یہ انتہائی غصے کے اندر ہو گیا۔ پہلا بادشاہ جو تھا قیصر روم، اس نے آپ کے جانے والے کے سفیر کے ساتھ اچھا اکرام کا بھی معاملہ کیا، اور آپ کے خط کی بھی عزت کی، اور آپ کے خط کو سونے کے باکس میں اٹھا کر رکھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے روم کو فتح کیا تو اس وقت بھی ہمیں وہ خط ملا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف بھیجا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کے خط کی عزت کی۔ لیکن کسرا کا جو بادشاہ ہے خسرو پرویز، اس نے آپ کے خط کو اسی وقت پھاڑ دیا اور انتہائی بدتمیزی والے کلمات کہے، نعوذ باللہ، اور کہا کہ جو میرا غلام ہے، اس کی اس لیے کہ بہت بڑی سلطنت تھی اس وقت کی، ایک سپر پاور پر یہ حکومت کرتا تھا پرویز، تو اس نے کہا کہ جو میرا غلام ہے اور جو میری حکومت کے اندر رہتا ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اسلام لے کر آؤ، میری ماتحتی قبول کرو۔ اس نے یمن اس وقت میں کسرا کے قبضے میں آتا تھا، اور کسرا کے بادشاہی کا اس کے اوپر سلطنت اور حکومت چلا کرتی تھی، تو یمن کے گورنر کو خط لکھ کر بھیجا کہ تمہارے قریب میں مکہ پڑتا ہے، وہاں پر مدینے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور مجھے ماتحتی کے لیے کہتا ہے، جاؤ اس کو گرفتار کر لاؤ۔ یمن کے گورنر نے 2 لوگ مدینے کی طرف بھیجے، اللہ کے رسول کے پاس آئے
تو ان کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور بڑی بڑی مونچھ انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول دیکھ کر ان کو غضبناک ہو گئے اور بڑے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طرح کا چہرہ بنانے کے لیے تم نے کس سے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس طرح کا تم نے چہرہ بنایا ہوا ہے؟ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے گورنر نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اور بادشاہ کا اس کے پاس اس طرح سے حکم آیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مہمان ہو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. صحابہ کرام بھی خاموش رہے کہ سفیر ہیں, مہمان ہیں, ورنہ تو تکہ بوٹی کرنے کے لیے ہمیں 1 سیکنڈ کافی ہے ان کے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو, اور رات کو وہ وہیں پر قیام کے لیے ٹھہرا دیا اور رات میں آرام کرنے کے لیے ان دونوں کو بھیج دیا. صبح میں جب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس بادشاہ کا تم پیغام مجھے لے کر آئے ہو کہ میں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو, اس کو تو رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. اب یہ دونوں لوگ حیران کہ اتنی دور, موبائل کا کوئی زمانہ نہیں, وائرلیس کا کوئی زمانہ نہیں, کوئی سوشل میڈیا نہیں, ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہمارے بادشاہ کو اس کے بیٹے ہی نے قتل کر دیا؟ اچھا اگر یہ بات سچ ہے تو ہم آپ کو مان لیں گے, اب ہم واپس جا رہے ہیں یمن, وہاں جا کر تحقیق کریں گے. یہ دونوں لوگ یمن پہنچتے ہیں. یمن جب پہنچے تو ابھی وہاں کسرا کے بادشاہ کے قتل کی خبر نہیں پہنچی تھی, اس سے پہلے یہ لوگ پہنچ گئے. انہوں نے جا کر وہاں کے گورنر سے یمن کے گورنر سے کہا کہ ان لوگوں نے بتایا ہے کہ جس رات ہم ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس رات میں ہمارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. اب یمن کا گورنر سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں اور نبی ہیں اور برحق نبی ہیں تو ان کی بات یہ سچ ہوگی, اور ہم 1-2 دن کا انتظار کر لیتے ہیں. 1-2 دن کے بعد نیا جو بادشاہ بنا تھا اس کا پروانہ آ گیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور تمہارا بادشاہ جو ہے ختم ہو گیا ہے. گورنر نے جب یہ بات سنی تو یہ تینوں لوگ حیران رہ گئے کہ انہوں کو یہ معلوم سب کیسے ہو گیا. اسی وقت گورنر اور آپ کے گورنر کے ساتھی جو لوگ تھے, ایک بہت بڑا حلقہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا, اور یہ سب لوگ ایمان لے کر آ گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے. تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرا کے بادشاہ نے خط پھاڑ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے اس نے میرا خط پھاڑا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حکومت کے اسی طرح سے پرخچے اڑا دے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو 6 مہینے کے اندر, صرف 6 مہینے کے اندر کسرا کے اندر 8 بادشاہ تبدیل ہوئے. کسی نے اس کے بیٹے نے مار دیا, کسی کو اس کے بھائی نے مار دیا, کسی نے تختہ پلٹ کر دیا, کوئی فوج لے کر چڑھ گیا, اس نے تختہ پلٹ کر دیا. تو 6 مہینے کے اندر اللہ کے رسول کے خط پھاڑنے کے بعد 6 مہینے کے اندر 8 بادشاہ کسرا کے اندر تبدیل ہوئے. ایک خط آپ نے حبشہ کی جانب بھیجا تھا. حبشہ بھی بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی, اور ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں, شروع کے بیانوں میں, کہ سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی. حبشہ کے بادشاہ کے پاس جب اللہ کے رسول کا خط پہنچا تو اپنے تخت سے نیچے اترا اور نیچے بیٹھ کر اس نے آپ کے خط کو چوما اور بوسہ دیا اور ایمان لے کر آیا اور کلمہ پڑھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طرف سے بھی خط بھیجا اور اپنے بیٹے کو اس خط کو لے کر بھیجا, اور 60 آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجے کہ میں نبی کے پاس اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں, اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں, اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں خود چل کر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے پاس حاضر ہوں گا. کچھ ٹائم یہ اللہ کے رسول کے پاس ایک واحد بادشاہ تھا جس نے آپ کا خط لیتے ہی اسلام قبول کیا اور اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہو گیا. تو حبشہ کا بادشاہ ایمان لے کر آ گیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری قبول کر لی. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی, اور یہ اکیلا بادشاہ ہے, اکیلا شخص ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. ایک خط آپ نے مصر کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا. سکندر, آپ نے نام بہت سنا ہے, سکندر وہ بادشاہ گزرا ہے جس نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی. تو سکندر کی حکومت یہ مصر کے اندر چلی ہوئی آ رہی تھی. سکندر جو تھا حضرت ابراہیم کے زمانے کا تھا, جو ساری دنیا کا چکر اس نے لگایا تھا اور ساری دنیا کو فتح کیا تھا. ایسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کہ جس نے ساری دنیا کو فتح کیا ہو. یہ سکندر ہی تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا اور ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی.
تو مصر کی جو حکومت اب چل رہی تھی یہ سکندر ہی کا بچا کچا کچھ حصہ چل رہا تھا، تو اس کے پاس بھیجا، اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول کی تعظیم کی اور اکرام کیا اور آپ کو مانا کہ یقیناً یہ آخری نبی ہے، تو آپ کے پاس 2 باندی اور ایک خچر بھیجا کہ یہ میری طرف سے ان کے لیے گفٹ ہے اور ہدیہ ہے۔ تو ان باندیوں میں ایک ماریہ قبطیہ تھیں جن سے حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ باقی کسی ازواج مطہرات سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف یہ اکیلی تھی ماریہ قبطیہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا بچپن ہی کے اندر، تو آپ نے مصر کے بادشاہ کے پاس یہ خط بھیجا تھا، اس نے بھی ایمان نہیں لایا، لیکن یہ جو 2 باندیاں آئی تھیں یہ دونوں اسلام لے کر آئیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد اور نکاح میں آئیں اور دوسری حضرت حسان بن ثابت کے عقد میں آئی تھیں۔ تو یہ سن 6 ہجری اور 7 ہجری کے بیچ کے واقعات ہیں۔ 7 ہجری میں ایک واقعہ غزوہ خیبر کا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں اس جمعے میں بیان کرنا تھا، وہ رہ گیا ہے۔ غزوہ خیبر کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے رکھیں گے۔ غزوہ خیبر حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبردست فتح، اور یہیں سے آپ کو صحابہ اکرام نے جانا، اور آپ ہی کے نام سے غزوہ خیبر اور فتح خیبر آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ پوری جو فتح ہوئی ہے یہ حضرت علی کے ہاتھ پر ہوئی اور حضرت علی کے کارنامے پر ہوئی، اور حضرت علی کا نام حیدر تھا۔ حیدر عربی کے اندر شیر کو کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں سے پہلوان لڑنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت طاقتور ہوں، اور 7 فٹا وہ پہلوان اور پورے جسم پر اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی کہ تم مجھے نہیں ہرا سکتے، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، اور میں دنیا کے شیروں سے زیادہ خوخار ہوں۔ اور ایک ہی وار حضرت علی نے اس شخص پر ایسا کیا تھا کہ سر سے پورا جسم اس کا پھٹ گیا تھا، پورے جسم پر اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، اور ایک سوئی بھی اس کے جسم کے اندر چلی جائے ایسا نظر نہیں آتا تھا، لیکن لوہے کے اوپر ہی حضرت علی نے اتنے زور سے وار کیا کہ اس کا جسم 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا۔ اس غزوہ خیبر کو اگلے ہفتے رکھیں گے ہم آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت کرتے ہیں۔